السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپنی سائٹ دکھاتا ہوں اور ساتھ میں ایک سٹوری بھی سناتا ہوں۔ انشاءاللہ وہ سٹوری آپ کو بہت پسند آئے گی، ساتھ رہیے گا۔ کہتے ہیں کسی گاؤں میں ایک شخص رہا کرتا تھا۔ وہ کفن چور کے نام سے مشہور تھا۔ وہ لوگوں کے کفن چرا کر مارکیٹ میں بیچ کر اپنا اور اپنے بچوں کا گزارا کیا کرتا تھا۔ اس کام میں اس کی بیوی بھی اس کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں اس شخص کا کافی خوف تھا۔ لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ شخص اس کا کفن ہی نہ چرا لے۔ ایک بڑھیا اس علاقے میں رہا کرتی تھی۔ وہ بہت ہی نیک اور تہجد گزار تھی، 5 وقت نماز پڑھا کرتی تھی، اللہ کی بہت ہی نیک بندی تھی۔ اس بڑھیا کو اس شخص پر شک ہوا۔ اس نے سوچا کہ میری عمر بہت ہی کم رہ گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد یہ شخص میرا کفن چرا لے۔ لہٰذا اس نے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور وہ اس کے پاس آئی اور اسے کہا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور ہو سکتا ہے میری زندگی 2 دن رہے، 4 دن رہے یا 1 سال رہے۔ میرا وقت بہت قریب ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم میرا کفن ہی نہ چرا لو۔ میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ اپنے کفن کے پیسے میں آپ کو دیتی ہوں، میرے مرنے کے بعد آپ میرا کفن مت چرانا۔ تو اس بات پر اس شخص نے کچھ بھی نہ کہا اور چپ کر کے وہ پیسے لے لیے۔ شام کو گھر آ کر اپنی بیوی کو سارا حال بتایا تو اس کی بیوی بھی خوش ہو گئی۔ چلو کہیں جانا بھی نہیں پڑا اور پیسے خود بخود گھر آ گئے۔ کچھ دن بعد وہ بڑھیا وفات پا گئی۔ کفن چور کی بیوی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جو وفات پا چکی ہے یہ وہی بڑھیا ہے جس نے اس کے خاوند کو پیسے دیے تھے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ پاس میں ایک فوتگی ہوئی ہے تو جا کر اس کا کفن چرا کر لاؤ۔ تو اس پر اس کے شوہر نے کہا یہ وہی عورت ہے جس نے مجھے کفن کے پیسے دیے تھے، تو اس لیے میں اس کا کفن چرانے کے لیے نہیں جا سکتا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ اب تو وہ مر چکی ہے، اب وہ تمہیں کیا کہے گی، آپ جا کر اس کا کفن چرا کر لاؤ، گھر میں ویسے بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو اس پر وہ شخص مجبور ہو کر اس کا کفن چرانے کے لیے چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے قبر کھودی اور اندر گیا تو اندر اس نے دیکھا کہ وہ عورت بالکل ٹھیک ٹھاک ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کہ وہ زندہ ہے۔ وہ اندر بیٹھی عبادت کر رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا، پیچھے بھاگنے لگا، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے اور وہ بھاگ نہیں سکتا تھا۔ تو اس پر اس بڑھیا عورت نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آئی، مجھ سے پیسے بھی لے لیے اور پھر تم دوبارہ کفن چوری کرنے کے لیے بھی آ گئے۔ تو اس پر اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا، میرے حالات بہت زیادہ تنگ تھے، اس لیے میں مجبور ہو کر اپنی بیوی کے کہنے پر یہاں پر آ گیا۔ تو یہ بات جب تک وہ کر رہا تھا تو اس کی نظر اس بڑھیا کے ایک ہاتھ پر پڑی، جس ہاتھ پر ایک سانپ نے کاٹا ہوا تھا اور وہ وہیں پر چپکا ہوا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ اے بڑھیا، تم تو بہت زیادہ نیک اور پرہیزگار ہو، تو تمہارے ہاتھ پر یہ سانپ کیوں لگا ہوا ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ ایک دن میں نے ہمسائیوں کے گھر سے ایک ماچس کی تیلی بغیر پوچھے لے لی تھی، جس کی سزا مجھے یہ ملی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص اپنے گھر واپس آیا۔ گھر آتے ہی اس نے اپنی بیوی کو تمام ماجرا سنایا۔ گویا دونوں نے اللہ کے حضور توبہ کر لی اور ساری رات روتے رہے اور وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم رزق حلال کمائیں گے اور اس کے علاوہ ایک نوالا بھی اپنے منہ میں نہیں لیں گے۔ لہٰذا وہ سارا دن
گھومتا رہا لیکن اسے رزق حلال نہ ملا، کیونکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کفن چور ہے۔ اس لیے شام کو گھر آ کر اس نے بیوی سے مشورہ کیا کہ وہ اس علاقے سے دور کہیں روزی کی تلاش میں جائے گا، کیونکہ اس علاقے میں اسے روزی کی کوئی بھی امید نہیں ہے۔ اس لیے اس نے سفر کرنے کا سوچا اور زادِ راہ باندھ کر سفر کی طرف چل پڑا۔ کام تلاش کرتے کرتے لوگوں سے پوچھتا تو لوگ ایک شخص کا نام لیتے کہ آپ کو وہاں پر نوکری مل سکتی ہے۔ اس طرح وہ پوچھتا کافی دنوں کے بعد اس شخص کے گھر پہنچ گیا۔ جب وہ اس شخص کو ملا اور اس سے گزارش کی کہ مجھے نوکری کی سخت ضرورت ہے، میں تمام کام کر سکتا ہوں، مجھے رزق حلال کی سخت ضرورت ہے، تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو 1 روپیہ ماہوار پر اپنے پاس کام پر رکھوں گا، اگر منظور ہو تو بے شک میرے پاس کام کر سکتے ہو۔ تو اس شخص نے کہا اگر رزق حلال کا 1 روپیہ ہے تو میں ضرور آپ کے پاس کام کرنا چاہوں گا۔ تو اس شخص نے کہا ہاں ضرور، میں آپ کو رزق حلال ہی دوں گا۔ تو اس لیے وہ شخص اس کے پاس کام کرنے لگ گیا۔ اس شخص کی بہت ساری زمین تھی اور بہت سارے جانور بھی تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرے جانوروں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، میرے جانور میری ہی زمین میں گھومتے ہوئے نظر آنے چاہئیں، میری زمین کے باہر نہ تو میرا کوئی جانور جائے اور نہ ہی باہر سے کوئی جانور میری زمین میں آئے۔ یہ اس لیے کہ جب کوئی جانور باہر جاتا ہے تو اس کے پاؤں پر دوسری مٹی، باہر کی مٹی لگتی ہے، اور وہ جانور جب اندر آتا ہے ہماری زمین میں تو وہ مٹی ہماری زمین کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کسی اور مٹی کو میری مٹی میں شامل ہونے دوں، تاکہ میرا جو رزق ہے وہ ہمیشہ حلال رہے۔ اب اس شخص نے بالکل ایسا ہی کیا اور کافی مہینے ہو گئے اس کو یہ کام کرتے ہوئے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کے علاقے کا کوئی شخص اس کے رقبے کے قریب سے گزر رہا ہے، تو اس نے مالک سے اجازت مانگی کہ کیا میں اس شخص سے مل سکتا ہوں؟ تو اس کے مالک نے کہا ہاں ضرور، تم ضرور مل سکتے ہو۔ تو وہ بھاگ کر گیا اور اس شخص کو جا کر ملا اور اس سے اپنے گاؤں کا حال احوال معلوم کیا۔ اس شخص نے اس کو اس کی بیوی کے حالات کے بارے میں بتایا کہ اس کے حالات تو بہت زیادہ تنگ ہیں اور اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہے، لوگ آ کر جتنا ان کو توفیق ہوتی ہے وہ آپ کی بیوی کو دے جاتے ہیں، بس اس طرح ان کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ واپسی پر یہاں سے ہوتے ہوئے جانا، تاکہ میں آپ کو کچھ خرچ دے دوں، تاکہ آپ میرے گھر جا کر دو، ہو سکتا ہے ان کی مشکلات میں تھوڑا آسانی ہو۔ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص دوبارہ وہاں سے گزرا اور اس نے اسے کچھ پیسے اور ایک تربوز توڑ کر دیا تاکہ وہ اس کے گھر والوں کو جا کر دے دے۔ اس شخص نے ویسا ہی کیا، وہ پیسے اور تربوز اس کے گھر والوں کو دے دیے۔ اس طرح کچھ عرصہ اور گزر گیا، 1-2 ماہ اور گزرے۔ اس کے بعد ایک اور شخص اس کے رقبے کے قریب سے گزر رہا تھا، تو اس نے اپنے مالک سے اجازت مانگی اور بھاگ کر اس سے ملنے گیا۔ دعا سلام کرنے کے بعد اس نے پوچھا کہ میرے گاؤں کا کچھ حال بتاؤ۔ تو اس شخص نے بتایا کہ تمہاری بیوی آج کل بہت زیادہ عیش کر رہی ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، اس کے پاس محل ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، تو آج کل وہ بہت زیادہ عیش کر رہی ہے، تم تو یہاں پر ایسے ہی فضول میں محنت کر رہے ہو۔ تو وہ شخص بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ میری بیوی کے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آ گئے، حالانکہ میں نے تو اسے
چند روپے ہی بھیجے تھے، تو اس لیے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو اتنے پیسے نہیں بھیجے، تو وہ اتنا زیادہ امیر کیسے ہو گئی؟ تو اس شخص نے اسے کہا ہو سکتا ہے اس کا کہیں چکر چل رہا ہو، اس لیے تو اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ، گاڑیاں اور دولت ہے۔ اس کی بات سن کر وہ شخص بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور اس شک میں پڑ گیا کہ ہو سکتا ہے میری بیوی کا چکر کہیں اور چل رہا ہو۔ تو کفن چور نے اس سے کہا کہ تم واپس کب جاؤ گے؟ تو اس نے کہا کچھ ہی دنوں میں واپس جانے والا ہوں، تو اگر تم نے جانا ہے تو ہم ساتھ جائیں گے۔ تو کفن چور نے کہا ٹھیک ہے، جب واپس جاؤ تو یہاں سے ہوتے ہوئے جانا، میں اپنے مالک سے اجازت لے لوں گا، تو ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں۔ کچھ عرصہ بعد وہ شخص دوبارہ وہاں سے گزرا اور کفن چور کو اپنے ساتھ جانے کے لیے کہا، تو کفن چور نے کہا کہ میں اپنے مالک سے پوچھ لوں۔ تو جب کفن چور نے اپنے مالک سے پوچھا تو اس کے مالک نے کہا ہاں ضرور، تم ضرور جا سکتے ہو۔ تو اس کے مالک نے اسے اس کی جتنی بھی کمائی تھی ساری کمائی اسے دے دی اور اسے کہا کہ میں تمہیں 3 نصیحتیں کرتا ہوں، ان 3 نصیحتوں پر عمل ضرور کرنا۔ تو کفن چور نے کہا ضرور ضرور، آپ ضرور فرمائیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ تم سفر کرو وہ شخص آدھے راستے میں تمہیں چھوڑ کر جانے والا نہ ہو۔ میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ راستے میں اگر تمہیں کہیں رات ہو جائے تو کسی کے گھر میں مت ٹھہرنا۔ اور میری تیسری نصیحت یہ ہے کہ کسی کے کہنے پر مان مت جانا جب تک تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لو۔ تو یہ تینوں باتیں اس نے سن کر کہا کہ ہاں ضرور میں ان تینوں پر عمل کروں گا، اور پھر کفن چور وہاں سے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب کفن چور اس شخص کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو اسے مالک کی دی ہوئی نصیحت یاد آئی۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ شخص میرے ساتھ مکمل سفر میں ہم سفر نہ ہو سکتا ہے یہ کہیں اور جا رہا ہو، تو مجھے چیک ضرور کر لینا چاہیے۔ تو اس نے اس شخص سے کہا کہ یار مجھے تھوڑا سا پیشاب کی حاجت ہو رہی ہے، اس لیے آپ میرا تھوڑا یہاں انتظار کریں۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ تو کفن چور وہاں سے گیا اور جھاڑیوں میں چھپ کر اسے دیکھتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ شخص اس کا انتظار کر رہا ہے تو اس نے سوچا ہاں ضرور یہ شخص میرے ساتھ مکمل سفر کرنے والا ہے، کیونکہ اگر اس نے کہیں اور جانا ہوتا تو یہ یہاں سے چلا جاتا اور میرا انتظار نہ کرتا۔ تو اس طرح وہ اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ رات ہو گئی تو کفن چور کے ساتھ چلنے والا انسان وہ کہنے لگا کہ میرا یہاں پر ایک دوست ہے تو اس کے گھر میں جا کر رہتے ہیں۔ کفن چور نے کہا نہیں، مجھے میرے مالک نے نصیحت کی تھی کہ کسی کے گھر میں رات نہیں گزارنی، ہم لوگ یہیں پر سو جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں، وہ کسی اور کا گھر نہیں ہے، وہ میرے دوست کا گھر ہے، تو چلتے ہیں وہاں پر رہتے ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہاں جب اس کے گھر گئے تو وہاں پر دیکھا کہ اس کا دوست گھر میں نہیں تھا، تو اس کی بیوی موجود تھی۔ اس کی بیوی نے کہا آپ یہاں پر رہیے، آپ کو یہاں پر رہنے کے لیے سب کچھ ملے گا۔ وہ دونوں کھانا کھانے کے بعد بیٹھک کے اندر سو رہے تھے تو کفن چور کو بے چینی ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ میرے مالک نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کسی کے گھر میں نہیں رہنا اور ہم کسی اور کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ تو بے چینی کے عالم میں وہ وہاں سے اٹھا اور باہر گھومنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ عورت اپنے گھر سے نکل کر کہیں جا رہی ہے، تو اس نے بھی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ عورت کسی اور شخص کو مل رہی تھی، تو اس نے ان کی باتیں سننا شروع کر دی۔ وہ شخص اسے کہہ رہا تھا کہ میں تم سے تب تک شادی نہیں کروں گا جب تک تم اپنے بیٹے کا سر مجھے لا کر نہیں دو گی۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں تمہیں اپنے بیٹے کا سر لا کر دوں گی، لیکن تم مجھ سے شادی کرو گے؟ تو اس نے کہا ہاں میں تم سے ضرور شادی کروں گا۔
تب وہ عورت پیچھے مڑی اور یہ کفن چور اس کا پیچھا کرتا رہا۔ وہ عورت جب گھر آئی اور کچھ دیر کے بعد پھر وہ گھر سے نکلی، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا اور تھیلے میں ایک تربوز نما کوئی چیز تھی، شاید اس کے بیٹے کا سر ہوگا۔ تو وہ عورت گئی اور جا کر اس آدمی کے سامنے پھینک دیا اور کہا کہ یہ لو، یہ میرے بیٹے کا سر ہے۔ تو وہ شخص ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ جو عورت ایک محبت کے لیے اپنے بیٹے کا سر کاٹ سکتی ہے، کل کو وہ میرا سر بھی کاٹ سکتی ہے۔ تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں تم سے شادی بالکل نہیں کر سکتا۔ تو وہ عورت گالیاں نکالتی اور غصے ہوتی اور غصے کے عالم میں وہ واپس آ گئی اور اپنے گھر چلی گئی۔ صبح ہوتے ہی اس عورت نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ جو دونوں میرے شوہر کے دوست خود کو بتاتے ہیں، انہوں نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ لہٰذا لوگوں نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے تمام ماجرا سن کر ان دونوں کو سزائے موت سنا دی۔ اس پر کفن چور نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو قاضی نے کہا ہاں ضرور کہہ سکتے ہو۔ تو کفن چور نے رات کا سارا واقعہ اسے بیان کیا۔ واقعہ سن کر قاضی نے اس شخص کو بلایا۔ وہ شخص جب قاضی کے پاس آیا تو اس نے تمام واقعہ سچ سچ بیان کر دیا۔ تو اس طرح قاضی نے ان دونوں کو چھوڑ دیا اور اس عورت کو پکڑ لیا۔ اس طرح ان دونوں کی وہاں سے جان چھوٹ گئی۔ اب دونوں وہاں سے نکلے اور اس کا گاؤں بھی بہت زیادہ قریب تھا۔ کچھ ہی دیر میں یہ اپنے گاؤں پہنچ گئے۔ جب یہ اپنے گاؤں پہنچا تو اس نے سوچا کہ مجھے میرے مالک نے ایک نصیحت کی تھی کہ کسی کی بات پر عمل مت کرنا، پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ تو اس نے سارا دن اپنے گھر کے باہر چھپ کر گزارا اور آدھی رات کو اپنے گھر کے دروازے کو کھٹکایا تو اندر سے آواز آئی کون؟ تو اس نے اپنا نام بدل کر کہا اور کہا کہ میں تمہارا عاشق ہوں اور تم سے ملنا چاہتا ہوں، تو دروازہ کھولو۔ تو اس عورت نے کہا نہیں، میں شادی شدہ ہوں اور میں کسی کے ساتھ اس طرح کے مراسم نہیں رکھتی۔ اس نے سختی سے منع کر دیا اور اسے کہا یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں قاضی کے پاس لے جاؤں گی اور تمہیں سزا دلواؤں گی۔ اور بڑی مشکل سے یہ وہاں سے نکل آیا۔ اب جب صبح ہوئی تو کفن چور نے سوچا کہ میری بیوی تو بالکل نیک اور پاک صاف ہے۔ یہ اپنے گھر چلا گیا اور اپنی بیوی کو تمام واقعہ سنایا اور اسے کہا کہ یہ سب کیسے ہو گیا، تمہارے پاس اتنی دولت، اتنا سب کچھ کیسے آ گیا؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ سب کچھ تم ہی نے تو بھیجا تھا۔ اس نے کہا میں نے کیسے بھیجا تھا؟ تو اس نے اسے دکھایا جو تربوز اس نے بھیجا تھا، اس تربوز کے اندر لال تھے۔ اس نے کہا ابھی تو میں نے صرف ایک لال بیچا ہے، باقی لال ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے اللہ کا کرم ہے، ہم نے توبہ کی اور رزق حلال کمانے کا سوچا تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ دے دیا۔ تو دونوں نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ امید کرتا ہوں سٹوری آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔